بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں راجہ ابرار الحق مناس. آپ دیکھ رہے ہیں میرا اے بی نیوز یوٹیوب فیس بک چینل. ناظرین، میں آج حلقہ بلوچ کی سیاست کے حوالے سے بات کروں گا. حلقہ بلوچ کے سیاسی مسائل کے حوالے سے بات کروں گا. ویسے تو حلقہ بلوچ میں آزاد کشمیر کے حلقہ بلوچ میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری لوگوں کی پریشانیاں ہیں، بہت ساری کرپشن ہے، اور محکموں میں بہت سارے معاملات ہیں جو ایک ایک کر کے ہم آپ سے ضرور انشاءاللہ، چونکہ ایک ولاگ میں ان سب کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. آج صرف حلقہ بلوچ کے سیاسی ڈگر پہ، سیاسی انداز پہ، سیاست پہ بات کرنے کا دل کر رہا ہے. ناظرین، حلقہ بلوچ میں یہ کہوں تو بالکل بیجانہ ہوگا کہ حلقہ بلوچ آزاد کشمیر کے پسماندہ ترین حلقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور سیاست میں دیکھیں تو آزاد کشمیر کے سب سے زیادہ جہاں پہ سیاست کی جاتی ہے، جہاں پہ ہر آدمی اپنے آپ کو سیاستدان کہتا ہے، وہ حلقہ بلوچ ہے. لیکن تعمیر و ترقی کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، اور محکموں کی کارکردگی کے حوالے سے وہ بالکل آپ یہ کہہ لیجئے کہ حلقہ بلوچ اس وقت آزاد کشمیر کے سب سے پیچھے کھڑا ہے. ناظرین، سیاست بنیادی طور پہ لوگ 5 سال ووٹ دیتے ہیں ایک لیڈر کو، اور پھر 5 سال سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں، پھر 5 سال دوسرے کو ووٹ دیتے ہیں، پھر 5 سال اس پہ سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں، پھر 5 سال جو پچھلے کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہوتا ہے اس کو لاتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر 5 سال جو اس کو ریجیکٹ کیا ہوتا ہے اس کو لاتے ہیں، پھر روتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ میں چونکہ ایک زمانے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک کوئی تیسرا آپشن نہ ہو، جہاں پہ 2 لوگ منمانیاں کر رہے ہوں اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم ناگزیر ہو چکے ہیں، ہمارے علاوہ کسی کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ مسائل ضرور ہوتے ہیں، اور ایسے ہی مسائل کا سامنا عوام کو کرنا پڑتا ہے. حلقہ بلوچ میں خاندانی سیاست اس حد تک ہو چکی ہے کہ 2 خاندانوں کا جو ہے قبضہ ہے سیاست کے اوپر، اور وہی 2 خاندان باریاں لگا رہے ہیں، وہی مختلف پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ اپنی باریاں کھیل رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو واک اوور دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو سپیس دے رہے ہیں. ایک کی باری آتی ہے تو دوسرا فرینڈلی اپوزیشن کرتا ہے اور خوب لوٹنے کا موقع دیتا ہے عوام کو، عوام کے حقوق کو. پھر جب دوسرا آتا ہے تو پہلے جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اس کو پورا جو ہے نا سپیس دیتا ہے اور اس کو لوٹنے کا موقع دیتا ہے، اور کہیں پہ عوامی حقوق پہ کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی، کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولتا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے کچھ حدود و قیود رکھ کے تقسیم کی ہوئی ہیں چیزیں کہ ہم اس پر بات کریں گے اور اس پر بات نہیں کریں گے، یہ ہماری حدود ہیں، یہ ہمارا جو ہے نا وہ دائرہ اختیار ہوگا، اسے باہر نہیں نکلیں گے. یہ ساری چیزیں ناظرین صرف اس لیے ہیں کہ لوگ ہمیشہ ان کے ہاتھوں یرغمال ہوئے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ جہالت کی انتہا یہ ہے کہ یہ ایٹ لیسٹ 60 سالوں سے ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ ایک ووٹ دیتے ہیں، پھر جو ہے نا اس 2 مہینے کے بعد رونے لگتے ہیں، پھر جو ہے دوسرے خاندان کو ووٹ دیتے ہیں، جی ہم اس کو ہرانا ہے، پھر 2-4 مہینوں میں اسے تنگ آ کے رونے لگتے ہیں، پھر پچھلے خاندان کو. صرف اس وجہ سے نہیں کہ لوگ تیسرے آپشن کی طرف نہیں پڑے، کسی تیسری چوائس کی طرف نہیں گئے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. نہ تعمیر و ترقی ہے. ان دونوں خاندانوں کے جو ذاتی ٹبر ہیں وہ تو اتنے نوازے جا چکے ہیں کہ ان کے پاس تو اب کوئی نوکری کے لیے بچا ہی نہیں ہے. 18ویں سکیل سے لے کے اگر کوئی بالکل سکیل 1 تک بھی کوئی پوسٹ آتی ہے تو وہ ان کے خاندانوں کے پاس آتی ہے. ان کو کمیشن ان کے ہوتے ہیں، ٹھیکے ان کے ہوتے ہیں، پرمٹ ان کے ہوتے ہیں، ہر محکمے کے اندر ان کا سب کچھ ہوتا ہے، تھانے ان کے ہوتے ہیں، محکمہ مال سے ان کو حصہ ملتا ہے. یہ ساری چیزیں صرف یہ 2 خاندان مل جل کے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل عوام کو ہیں. ابھی جو میں پچھلے الیکشن سے یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ ابھی لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ کوئی تیسرا آپشن ناگزیر ہو گیا ہے اور تیسرے آپشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو موروثی سیاست ہے اس کے خلاف بہت ساری جگہوں پہ اس کے خلاف آواز بلند ہونا شروع ہو گئی ہے. اور پہلے تو انہی 2 خاندانوں کے اندر، 2 بڑے خاندانوں کے اندر، یہ سردار فاروق طاہر اور مرحوم سردار اختر ربانی خاندان کے اندر ہی موروثیت تھی. اب موروثیت تھوڑا سا نیچے منتقل ہو کے بڑی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہماری ایک ملک برادری کے ملک پرویز اختر اعوان جو 2 دفعہ ممبر کشمیر کونسل رہے، اس دفعہ بلدیاتی الیکشن میں
انہوں نے بھی موروثی سیاست میں اپنے آپ کو سامنے لانے کی کوشش کی اور اپنے بیٹے کو سوابدیدی جو سیٹ ہے اس پر انہوں نے نامزد کروایا مسلم لیگ نون سے یوتھ کونسلر کا. وہ تو چلے اللہ کو جو منظور تھا وہ جیت نہیں سکے، شاید اسی وجہ سے نہیں جیت سکے کہ کچھ لوگوں کو یہ احساس ہے کہ یہ موروثی سیاست اب ختم ہونی چاہیے. تو یہ وراثتی سیاست جو ہے اس کے خلاف نوجوان ہو گئے ہیں، ساری برادریوں کے، سودن برادری کے، عوام برادری کے. نیچے برادریوں کا تو بیچاریوں کا حال ہی کوئی نہیں ہے، ان کو تو ہمیشہ لالی پاپ دے کے تو وہ کیا جاتا رہا، ملتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس جو موروثی سیاست کے خلاف اس وقت جو ماحول بن رہا ہے، اسی تناظر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ عوام حلقہ بلوچ کے تیسری قوت کو لانا چاہتے ہیں. اس وقت نوجوان کسی دونوں سے تنگ آ کے کسی تیسرے کو آزمانا چاہتے ہیں، وہ ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی تیسری قوت آئے. اس حوالے سے ناظرین میں نے پچھلے دنوں جو تجزیہ کیا حلقے کا، اس میں سودن برادری کے بعد عوان برادری دوسری بڑی برادری ہے، باقی برادریوں کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے. عوان برادری کا مسئلہ یہ تھا کہ عوان برادری کے پاس کوئی دلیر، بریو، باجرت اور باہمت قیادت نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ جو بی ٹیم کا کردار ادا کرتی رہی ان کی قیادت. اب حلقے کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ میں نے دیکھی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ ہے ایک نوجوان بڑی کاروباری شخصیت ہیں، بڑے سوشل ورکر ہیں، رحیم الدین نعیم جو ہے ان کی ایک فاؤنڈیشن بھی ہے. وہ 200 کے قریب انہوں نے حلقے کے اندر مکان بنانا شروع کر دیے ہیں، اور عوان برادری کا جو اس وقت میجر جو ایسا ہے، بڑی عوان برادری جو ہے وہ ان کی طرف آ رہی ہے اور وہ ان کے ساتھ منسوب ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ ان کا پورے حلقے کے اندر ابھی انہوں نے حلقہ بلوچ میں 500 بیڈ کا تالاباڑی میں 500 بیڈ کا ہاسپٹل بنانے کا اعلان کیا، جہاں پہ کوئی غریب مسکین بے بس کسی بھی برادری کا، سودن برادری کا، عوان کا، کسی بھی برادری کا کوئی غریب مسکین وہاں پہ ان کو ملتا ہے، وہ اس کو بلا تخصیص بغیر کسی غرض کے اس کی مدد کرتے ہیں. ان کے اس طرز عمل کے بعد لوگوں کا مطالبہ شروع ہو گیا کہ نعیم صاحب جو ہے وہ اپنا کسی طرح سیاست میں ہماری جان چھڑائیں جو بڑے خاندانوں سے اور اس موروثی سیاست سے. ایسی صورتحال میں نظر یہ آ رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے رحیم الدین نعیم صاحب کا جو ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالکل اس بات پر سوچتے آ رہے ہیں کہ جی حلقہ بلوچ کے اندر غریب اور مظلوم لوگوں کا ہر فورم پہ کوئی نہ کوئی مدد اور سپورٹ ہونی چاہیے. تو وہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے قریبی عزیز ملک باسط عوان جو ہے کافی متحرک ہیں اور ایک تیسری قوت کے طور پر نوجوانوں میں سامنے آتے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ عوان برادری کس حد تک جو ہے نا وہ اس فیصلے کو قبول کرتی ہے. لیکن اگر عوان برادری پوری کی پوری اس میں سپورٹ کرتی ہے، دیگر برادریوں اور سودن برادری کا بھی ایک لوور بیلٹ جو ہے، جو جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں، جو ہمیشہ پیسے ہوئے لوگ ہیں، وہ سارے لوگ اگر تیسرے آپشن پہ آتے ہیں تو ایک نئی دلچسپ صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے. اور ان جو سیاسی اشرافیہ ہے وہاں کی، جو سیاسی کھڑپینچ ہیں، جو سیاسی جو ہے نا وہ ہمیشہ لوگوں کا استحصال کرتے رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے، ہمارے بعد لوگ کدھر جائیں گے. اب لگتا یہ ہے کہ صورتحال کچھ بدلنے جا رہی ہے، اور یہ جو نوجوان سامنے آئے ہیں یہ کچھ بدلنے کی ہمت بھی رکھتے ہیں، ان کے اندر پوری طاقت بھی نظر آ رہی ہے اور لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں، سوشل ورکرز ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں، عام لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں. اگر حلقہ بلوچ کے اندر کوئی تیسری قوت سامنے آتی ہے تو یہ جو بہت سارے دیگر ساری تینوں جماعتوں کے کارکنان ہیں جو مایوس ہیں، جن کا استحصال ہوا، ابھی پی ٹی آئی کو دیکھیں، نظریاتی کارکن کہاں پہ ہیں اور کہاں سے پیسے اٹھا کے تو لوگوں کو سوابدیدی سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ کیا گیا، بلدیاتی سیٹوں پہ پیسے لے کے ایڈجسٹمنٹ کیا گیا. اس کے علاوہ جو حکومتی جو عہدے تھے ان پر سوابدیدی ان پر پیسے لے کے ایڈجسٹ کر دیا گیا. نظریاتی کارکن سارے پیس رہے ہیں، نون لیگ کے نظریاتی کارکن سارے پیس رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ مل کے کسی تیسری قوت کو جو ہے نا وہ ایک واضح اشارہ نظر آ رہا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن میں کوئی ایک پلان اور پوری منظم پلاننگ کے ساتھ جو ہے نا وہ تیسری قوت حلقہ بلوچ میں آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس پر آج سے جو ہے نا وہ تیاریاں شروع کر رہی ہے کہ ان دونوں کے سے ہم نے جان چھڑانی ہے. کسی شریف آدمی کو، کسی دیانتدار کو، کسی اچھے آدمی کو، کسی کریکٹر والے کو سامنے لائیں
جائیں تاکہ وہ عوامی خدمت کر سکے. ناظرین، القا بلوچ چونکہ ایک بڑی طویل چیزیں بحث ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزوں پہ ہم انشاءاللہ آئندہ ویلاگز آپ کے ساتھ ویلاگز میں حاضر ہوا کریں گے. ایک چھوٹا سا سیاسی ٹچ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا. آپ ہمارا یوٹیوب چینل، فیس بک چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا تاکہ آپ ساری چیزیں ہماری ساری ویلاگز اور ہماری رپورٹنگ آپ تک پہنچتی رہے. بہت شکریہ.